ایک شخص سر پر چادر اوڑے صحرائے عرب کی تیز اور سخت دھوپ میں مدینہ منورہ کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں گدھے پر سوار ایک غلام کو دیکھا تو اس نے کہا، گرمی بہت ہے، مجھے اپنے پیچھے سوار کر لو۔ غلام نے اس شخص کو پہچان لیا، فوراً اتر کر عرض کی، آپ اس پر سوار ہو جائیے۔ مگر اس شخص نے کہا، تم سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے پیچھے بیٹھوں گا۔ غلام نے پھر عرض کی، آپ سوار ہو جائیے اور میں پیدل چلتا ہوں۔ مگر وہ شخص نہ مانا۔ بالآخر غلام نے اس شخص کو اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ دونوں سوار جب مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئے تو لوگ اس شخص کو حیرت سے تک رہے تھے۔ غلام کے پیچھے سوار کوئی عام آدمی نہ تھا، بلکہ یہ وہ عظیم ہستی تھی جس نے کیسرا و کسرا کا غرور خاک میں ملا دیا، جس کے دور حکومت میں 4000 مساجد تعمیر ہوئیں اور 1000 سے زائد شہر فتح ہوئے۔ اس نے کفر و گمراہی کے شہروں میں ہدایت کے چراغ روشن کیے۔ یہ محترم ہستی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ دراز قد، بھاری جسم اور سفید رنگت والے، جبکہ داڑھی مبارکہ گھنی اور گھنگریالی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ ولادت 583 عیسوی ہے۔ آپ اشرف قریش میں اپنی ذاتی و خاندانی وجاہت کے لحاظ سے بہت ہی ممتاز تھے۔ آپ نے زمانہ جاہلیت میں کفار مکہ کے لیے کئی جنگوں میں سفارت کے فرائض بھی سر انجام دیے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ 39 مردوں کے بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اعلان نبوت کے 6 سال ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے پر مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ کفار و مشرکین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آج ہماری طاقت گھٹ کر آدھی رہ گئی ہے۔ ایک عظیم سلطنت کے عظیم امیر ہونے کے باوجود عاجزی کا یہ عالم تھا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رایا کی خبر گیری کے لیے گشت کر رہے تھے کہ چلتے چلتے دور نکل گئے۔ واپسی میں ایک جھونپڑی پر نظر پڑی، دیکھا کہ ایک عورت چولہا جلائے بیٹھی ہے، چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوئی ہے اور اس کے بچے رو رہے ہیں۔ عورت انہیں بہلا رہی ہے مگر وہ کسی طرح خاموش نہیں ہوتے۔ بچوں کو روتا بلکتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھر آیا۔ عورت کے پاس جا کر بچوں کے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے بتایا، بچے بھوک کے مارے بلک رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی؟ میں اتنی دیر سے کھڑا دیکھ رہا ہوں، چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، آخر یہ کب تک تیار ہوگی؟ عورت نے جواب دیا، ہانڈی میں کچھ نہیں ہے، بچوں کو بہلانے کے لیے صرف پانی چڑھا دیا ہے، چاہتی ہوں کہ کسی طرح انہیں نیند آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ واقعی ہانڈی میں صرف پانی اور کچھ کنکریوں کے علاوہ کچھ نہ تھا، تو یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت بیت المال پہنچے۔ کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر اس عورت کے پاس گئے، کھانا تیار کر کے بچوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ کھانا کھانے کے بعد بچے خوش ہو کر سو گئے۔ 26 ذوالحجہ 23 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو گئے اور 4 دن تک موت و حیات کی کشمکش میں رہے۔ آخری وقت پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کہتا ہے۔ سلام کرنے کے بعد عرض کرنا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت مانگتا ہے کہ اسے اپنے دونوں دوستوں کے پاس قبر کی جگہ مل جائے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی زاروں کی طرح رو رہی ہیں۔
انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام پہنچایا اور ان کی خواہش پیش کی۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے وہ جگہ اپنی قبر کے لیے رکھی ہوئی تھی، مگر آج میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود پر ترجیح دیتی ہوں کہ انہیں اس جگہ پر دفن کیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا اور وضو کر کے نماز فجر ادا کی۔ پھر چند دن شدید زخمی حالت میں گزار کر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم الحرام 24 ہجری روزہ رسول میں خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ باوقت شہادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ احادیث کی تعداد 537 ہے۔